پردے بند ہو جائیں. دل کی بیماری یہ ہے وہ نرم نہ پڑے، وہ اللہ سے نہ ڈرے اور اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو. آدمی ڈرنے والا ہو، آدمی آخرت کو یاد کرنے والا ہو، اور اگر اس کو رونا نہیں آ رہا تو یہ حمامات صاف کرے، یہ خدا سے معافی مانگے، یہ اپنی روزی پر غور کرے، میں نے کیا کہہ دیا، کیا کر لیا. رونا ایک مزاج ہے، جو روئے گا وہ ترقی کرے گا. بچہ روتا ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ، آسمان سے جو ہے بارش برستی ہے، ساری زمین پر ہریالی آ جائے گی. جب یہ آدمی رونے والا بنے گا، اللہ کا قرب، اس کا جو ہے تعلق اللہ سے بڑھے گا، نظام عالم بدل جائے گا. حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اذا انت لا تستطیع تبکی فتباکی. ہمیں رونا نہیں آ رہا، رونے کی شکل بنائیں گے، رونے کا مزاج بنائیں گے. جو آدمی روئے گا وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اور جو آدمی خدا کے آگے نہیں روئے گا تو مخلوق کے آگے روئے گا. دو میں سے ایک کے سامنے رونا پڑے گا. یا تو خدا کے سامنے رونے والا بنے تو اس کو مخلوق کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خدا سے مانگنے والا بنے گا تو مخلوق سے لینے والا نہیں بنے گا، مخلوق کو دینے والا بنے گا. اور اگر خدا کے آگے رونے والا نہیں بنے گا تو مخلوق کے آگے روئے گا، اور اس رونے سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. حضرت رسول پاک علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہ السلام دعوت سے پہلے عبادت میں لگتے تھے. آپ کی جو ہے زندگی دیکھیں، نبوت کی ذمہ داری آنے سے پہلے آپ غار حرا میں کتنی عبادت کر رہے ہیں، آپ کتنا قیام کر رہے ہیں، کتنا خدا سے تعلق پیدا کر رہے ہیں. دائی جتنا خدا سے تعلق پیدا کرے گا اس کی بات میں وزن بھی ہوگا اور اس کی بات میں اثر ہوگا. اس لیے دو صورتیں ایک ساتھ ہیں، تقریباً نزول میں بھی ایک ساتھ ہیں اور موجودہ جو ہے صورت موجودہ ترتیب میں بھی ایک ساتھ ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اس میں قیام کا حکم ہے اور دو قیام ہیں، ایک قیام باللیل ہے، ایک قیام بالنہار ہے. دونوں ذمہ داری بہت ضروری ہیں. اگر قیام باللیل نصیب ہے تو اس کی برکت سے اس کے اندر قوت آئے گی، اور قیام بالنہار نہیں ہے تو یہ کمزوری ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک دعوت ہے اور ایک جو ہے دعا ہے. اگر دعوت میں آدمی کامل ہے اور دعا میں ادھورا ہے تو اس کی دعوت بھی جو ہے ادھوری. اور یہ دعا میں لگا ہوا ہے، دعوت میں لگا نہیں ہوا تو اس کا یہ کام بھی ادھوری. دونوں چیزیں بنیادی ہیں، دعوت میں بھی مشغول ہو، دعا میں بھی لگا ہوا ہو، اس لیے کہ قلوب پر خدا کا قبضہ ہے. اللہ پاک جب چاہیں گے جس کا دل چاہیں گے پھیر دیں گے. معاملہ تو اللہ سے ہے. میرا دل بھی ہدایت پر جمے اور سارے عالم کو خدا ہدایت پر جوڑ دے. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم ہر صورت ہر رکعت میں ہے، اور سب کی ہدایت مانگنی ہے اور ہدایت کی محنت بھی کرنی ہے. اس لیے قیام باللیل بھی ضروری اور قیام بالنہار بھی ضروری، اور یہ نبی کے واسطے سے ہر امتی کو تاکید ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ادعو ربک تضرعا وخفیا. اللہ سے ڈرتے ہوئے مانگنا ہے، چپکے چپکے مانگنا ہے، اور اللہ کا تعلق پیدا کریں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دعا مانگنی سیکھو فقیروں سے. کتنا اصرار کرتے ہیں وہ، کتنی تواضع اختیار کرتے ہیں، کتنی اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں کہ بخیل سے بخیل آدمی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. دعا کا اصرار اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو جو ہے پسندیدہ ہے. اور عقل درجہ کم سے کم درجہ 3 مرتبہ آدمی دعا مانگے، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم اہدنی، اللہم ارزقنی. یعنی آدمی اصرار کرے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے نبی نے دعا مانگتے ہوئے دیکھا، دعا مانگتے ہوئے سنا. کیوں؟ آپ تو مربی ہیں، آپ تو سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں. انبیاء کی تربیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور نبی اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، اور اپنے جو ہے جن کی طرف مبعوث ہوتے ہیں ان کی جو ہے تربیت کرتے ہیں. حضرت علی دعا مانگ رہے ہیں
اللہ کے نबी علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دعا سنی اور یوں فرمایا عمی یا علی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یوں نہیں کہا اے اللہ میں نے ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہمیں تو سب کی ہدایت مانگنی ہوگی، سب کی معافی مانگنی ہوگی، ہمیں اہدنی پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اہدنا پڑھنے کا حکم۔ ہماری دعوت بھی عمومی، دعا بھی عمومی، ہمیں سب کے لیے مانگنا ہے اور سب کے لیے جو ہے اللہ سے سوال کرنا ہے۔ جو آدمی سارے مومنوں کے لیے اور ساری مومنات کے لیے دعا کرے گا، اللہ اس کو اجابت دعا کی نعمت نصیب فرما دیں گے۔ ہر عمل کی سنت ہے، کھانے کی سنت ہے کھانے میں، اور پینے کی سنت ہے پینے میں، سونے کی سنت ہے سونے میں، اور دعوت کی صفات دعوت میں تواضع، دعوت میں انکساری، دعوت میں سخاوت، دعوت میں بکا، دعوت میں آدمی کے اندر خدا کے جو ہے تعلق کا اظہار۔ جتنا داعی صفات کے ساتھ چلے گا اتنا ترقی کرے گا۔ زوات کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ صفات کا ہے۔ حضرت بلال میں قربانی پائی گئی، اللہ پاک نے اذان کی خدمت کے لیے قبول کر لی۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی بہت مشہور صحابی نہیں ہے، غیر معروف آدمی ہے، لیکن بے چینی آ گئی، بے قراری آ گئی، اندر جو ہے لگن لگ گئی۔ اللہ پاک نے اذان کی دعوت کے لیے، اذان کی خدمت کے لیے، قیامت تک کے لیے ان کو چن لیا، اور حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کی بے چینی اذان کے نزول کا اور اذان کے پہنچنے کا ذریعہ بن گئی۔ دعوت کے کام میں جو آدمی جتنا بے چین ہوگا خدا اس سے اتنا کام لیں گے۔ داعی کی موت اس کی بے چینی کا نہ ہونا ہے۔ مردہ آدمی سڑتا ہے، جو داعی بے چین نہیں ہے، بے قرار نہیں ہے، اس میں مردہ پن ہے۔ داعی تو اپنی بے چینی سے بے قرار ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے نبی تسلی دے دے، اللہ خود تسلی دے دے، اور یوں فرما رہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ داعی بے قرار، میرا گشت ہے، میری ملاقات ہے، آج میرا مشورہ ہے، میرے 3 دن کا خروج ہے، میرا سالانہ خروج ہے، یہ بے چینی آدمی کو اندر لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی بے چینی اللہ کے نبی کو ہلا رہی تھی۔ جس درجے آدمی بے چین ہو جائے گا کام میں ترقی کرے گا، اور داعی اگر بے چین نہیں ہے تو یہ اس میں مردے پن کی نشانی ہے، اور مردے آدمی سے خود کو بھی تکلیف، دوسروں کو بھی تکلیف۔ ہمیشہ داعی شکر گزار ہو، صابر بھی ہو، شاکر بھی ہو، آنے والی ناگواریوں پر صبر کر جائے اور آنے والی نعمتوں پر شکر گزار ہو۔ یہ 2 سیڑھی ہیں، ایک صبر ایک شکر۔ جتنا مزاج میں صبر آئے گا اتنا آدمی آگے بڑھے گا۔ اللہ کے نبی کو اللہ پاک فرما رہے فاصبر کما صبر اولو العزم، فاصبر کما صبر اولو العزم، امر کا صیغہ ہے یہ۔ صبر مزاج میں ہو، صبر جتنا آدمی آ جائے گا تو اتنا آدمی دعوت کے کام میں ترقی کرے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے رہتے ہیں دعوت کے کام میں صبر تو ایندھن ہے۔ ہر گاڑی کو، ہر سواری کو ایندھن چاہیے، داعی کو صبر چاہیے۔ جتنا صبر کر جائے گا اتنا آدمی آگے بڑھ جائے گا۔ اور ایک مزاج میں شکر ہو، جتنا شاکر بنے گا اتنا خدا کی نوازش سے، خدا کی عطایا سے بخشا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی سے کہتی اے اللہ کے نبی جی آپ اتنا اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں؟ سورہ طٰہٰ کے نازل ہونے سے پہلے آپ ایک پیر پر کھڑے ہوتے، ایک پیر پر تہجد میں کھڑے رہتے، عبادت میں اپنے آپ کو پیش کرتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی نبی جی اللہ نے جب آپ کو معاف کر دیا ہے تو پھر آپ اتنا اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں، آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب مجھ پر اللہ نے یہ انعام فرمایا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری
اللہ پاک نے مجھ کو گشت کی توفیق دے دی، مجھ کو تسبیح پڑھنے کی توفیق دے دی، اللہ پاک نے مجھے تہجد میں جگا دیا، میرے اللہ نے مجھے بلا لیا، کوئی قدم اٹھتا نہیں، اٹھوایا جاتا ہے، کوئی نیکی ہو نہیں سکتی اللہ کی توفیق کے بغیر۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ہمیشہ آدمی صابر ہو، شاکر ہو، آنے والی نعمتوں کا شکر گزار بنے، جتنا یہ شکر گزار ہوگا اتنا خدا کی طرف سے اس کو نوازا جائے گا۔ دائی با اخلاق ہو، دعوت کے مزاج میں اخلاق کو بڑا دخل ہے، حسن اخلاق، حسن تدبیر، نرمی، کیونکہ جس کو نرمی نہ ملی اس کو بہت بڑے خیر سے محرومی ہو گئی۔ حکمت میں نرمی، لین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ نرمی سے بات کرنا۔ فَقُولَا لَهُمَا قَوْلًا لَيِّنًا، بہت نرمی۔ کیسے؟ فرعون کے لیے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور معلوم ہے کہ یہ ہدایت پر بھی نہیں آئے گا، لیکن دائی کے لیے کیا حکم؟ فَقُولَا لَهُمَا قَوْلًا لَيِّنًا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، ذکر کا اہتمام، نرمی۔ نرمی بڑی نعمت ہے، جو آدمی نرمی سے نوازا گیا خدا کے خزانے سے بہت بڑی اس کو دہیش مل گئی۔ نرمی، نرم لوہا کاٹ دیتا ہے گرم لوہے کو، نرمی بڑی نعمت ہے، لیکن قول میں تو آسان ہے، عمل میں مشکل ہے۔ نرمی دشمنوں کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کا قصہ خدا نے بیان کیا ہے نرمی اور اخلاق سکھانے کے لیے۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد چوکٹ، کعبے کی چوکٹ دونوں طرف سے پکڑ کے یوں کہا، اے مکے والو بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے آپ کریم ابن کریم، آپ خود بھی کریم ہیں اور آپ ابن کریم ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمان تم طلقاء، جاؤ تم آزاد۔ اور آج میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، ہم اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں گے۔ پھلدار درخت جو ہوتا ہے وہ پتھر مارنے کے بعد، اینٹ مارنے کے بعد اس کی طرف ڈنڈا مارو، وہ کہتا ہے کیلا لے لو، سنترا لے لو، ناشپاتی لے لو، سیب لے لو۔ ہم کو جو ستائیں گے ہم ان کے لیے دعا کریں گے، ہم گالی دینے والوں کے لیے دعا کریں گے۔ یہ دائی کے صفات میں ہے کہ وہ ستانے والوں پر احسان کرتا ہے، وہ ستانے والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ جو دائی خدائی صفات کے ساتھ متصف ہوگا وہ کام میں چلے گا۔ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جی اللہ کی صفات پیدا کرو، اللہ کھلاتا ہے، اللہ سلاتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، دائی معاف کرنا یوسف علیہ السلام کی طرف۔ اس واسطے ہم تو سب کو معاف کر دیں گے۔ حسن اخلاق جو ہے ظاہر ہوں گے، ستانے والوں کے ساتھ احسان کرنے والے، گالی دینے والوں کے لیے دعا دیں گے۔ اس لیے دائی کے اندر صفت مزاج میں اکرام۔ حضرت اکرمہ ابی جہل کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہو کے استقبال کر رہے، باپ کو یاد نہیں کر رہے بلکہ بیٹے کو دیکھ رہے، دوسروں کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ مرنے والے کو برا مت کہنا ورنہ زندوں کو تکلیف ہوگی۔ ہم تو ہر ایک کا اکرام کریں گے، اکرام سے مخلوق آگے بڑھے گی۔ جس چیز کو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پیش کریں۔ دائی کے مزاج میں انفاق ہو، خرچ کرنے کا مزاج، جتنا یہ لگائے گا اتنا خدا کے خزانے سے لے گا۔ دائی بخیل نہیں ہوتے، سخی ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دسترخوان پر ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا نہیں کھاتے۔ دائی تو سخی ہو، بخیل نہیں، دائی جری ہو، ظالم نہ ہو، دائی مظلوم ہو، ظالم نہ ہو۔ اس لیے کہ ظالم تو خدا کی پکڑ میں ہے اور مظلوم خدا کی حمایت میں ہے۔ ایک آدمی آیا حضرت عثمان غنی کے پاس، جی میری یہ ضرورت ہے، میری یہ حاجت ہے،
ارشاد فرمایا یہ سونا چاندی یہاں پڑا ہوا ہے، جتنی ضرورت کا ہو لے جاؤ۔ وہ آدمی تعجب کرنے لگا، رات تو آپ یوں کہہ رہے تھے گھر والی سے چراغ کی بتی کم کر دو، اس کا تیل زیادہ جلے گا اور قیامت میں حساب ہوگا۔ رات کو تو آپ گھر والی سے کہہ رہے ہیں کہ چراغ کی بتی کم کرو، تیل زیادہ جل رہا ہے، اور آپ مجھ سے یوں کہہ رہے ہو کہ لے جاؤ جتنا چاہیے لے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ یعنی دائی دوسروں کی ضرورت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے اور اپنی ضرورتوں میں یہ محتاط ہو۔ دائی اپنی ضرورتوں میں محتاط ہو اور دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، یہ مزاج ہے دائی کا۔ جتنا یہ دوسروں پر لگائے گا اللہ کے خزانے سے یہ لے گا۔ دائی اذکار کا پابند ہو۔ قرآن میں حکم ملا ہے اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مزاج تھا کان یذکر کل حین، ہمہ وقت ذکر میں، صبح کی تسبیح، شام کی تسبیح، اور اذکار بالنہار، اذکار باللیل، چنانچہ ہر وقت موقع کی مسنون دعائیں۔ جتنا آدمی ذاکر ہوگا اتنا خدا سے اس کا تعلق ہوگا، اس لیے ہر وقت کی مسنون دعائیں۔ انبیاء علیہ السلام فرشتوں میں سے نہیں بھیجے گئے، جنات میں سے نہیں بھیجے گئے، انسانوں میں سے بھیجے گئے تاکہ ان کی چال چل سکے، ان کی اتباع کر سکے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو ذاکر بنائیں گے ہر وقت۔ یہ مجلس سے اٹھنے کی دعا، یہ کھانا کھانے کی دعا، یہ ہنسنے والے کو دیکھنے کی دعا، یہ سورج نکلنے کی دعا، یہ نماز کے بعد کی دعا۔ صحابہ کرام اپنی ضرورتوں کو موقوف رکھتے تھے فرائض کے لیے کہ یہ نماز کے بعد یہ دعا کرنی۔ داعی کا مزاج دعا کا، کیوں؟ یہ اللہ سے اپنی ضرورتیں پوری کرانے والا بنے۔ سب سے بڑا ذکر ہے قرآن۔ جو آدمی اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، اللہ اس سے بات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھتے تو کسی سے بات نہیں کرتے، تو یوں فرماتے اللہ پاک مجھ سے بات کرے، میں مخلوق سے بات کروں؟ قرآن پڑھیں وعدے کے ساتھ، خدا قرآن پڑھیں وعید کے ساتھ، قرآن پڑھیں نبی کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جنت کی آیتوں سے گزرتے جنت کا استحضاء، دوزخ کی آیتوں سے گزرتے پناہ مانگتے ہوئے۔ ہم قرآن پڑھیں استحضار کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ۔ چھوٹی صورت پڑھیں، بڑی صورت سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے میں چھوٹی صورت پڑھوں سمجھ کر اور خدا کے تعلق کے ساتھ، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں بڑی صورت پڑھوں بغیر سوچے۔ قرآن پڑھیں تدبر سے، تفکر سے، اور اس کے وعدے وعید کے استحضار سے، اور جنت و دوزخ کے استحضار سے۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے ہم سے پوچھو یہ آیت کب نازل ہوئی، کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ قرآن سے تعلق، کلام اللہ سے تعلق۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے پوچھو ہم سے یہ کب آیت نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے پوچھو ہم سے یہ سورت کب نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ترجمان القرآن، ہمیں قرآن کے بارے میں علم ہو، اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ ہدی للناس، سارے عالم کی ہدایت کی کتاب ہے۔ ہمہ وقت دائی اپنے وقت کی حفاظت کرے۔ شیطان جب آتا ہے، جب آدمی کے پاس فرصت ہوتی ہے وہ اس کو مشغول کرتا ہے۔ جتنا یہ آدمی کام میں لگا ہوا ہوگا، یا تو دعوت میں، یا عبادت میں، یا تلاوت میں، یا خدمت میں، اور کچھ نہیں تو اپنے آرام کرے۔ کیوں؟ شیطان آدمی کو جب مشغول کرتا ہے، وہ جب مشغول کرتا ہے جب اس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا وہ کام دیتا۔ اب ہماری جیبوں میں یہ دجال ہے، جب ہم کو دیکھتا ہے تو یہ لگا دیتا ہے، ہم لگ جاتے ہیں ادھر کی ادھر۔ ہمارے پاس تو صحابہ کی زندگی، انبیاء کی زندگی، دو واقعات پڑھیں گے، انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات۔
अवामिरुल्लाह सुनन रसूलुल्लाह, ये 4 चीज़ें हमारी बुनियाद हैं। हमेशा अपनी औलाद को काम में लगाने की सोचें। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को और अपने बेटे को लगाने की कितनी कोशिश करी। एक मर्तबा फरमाने लगे, बेटा मैंने तुझे इतनी नसीहतें करी हैं, अगर ये नसीहतें पहाड़ पर रखी जाती तो पहाड़ दब जाता। सूरह लुक़मान हम पढ़ के देखें, उससे हमें पता लगेगा लुक़मान अलैहिस्सलाम ने बेटे को कैसे करीब किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हम देखें, सारे आलम को जी अपनी कौम को दावत दे रहे हैं, लेकिन बेटे को मुतवज्जे कर रहे हैं, बेटे को काम में लगाने की सोच रहे हैं। हम काम में औलाद को लगाएं। अगर हमने काम में औलाद को न लगाया तो फिर हम सारी उम्मत का फिक्र करें, बीवी का फिक्र नहीं, औलाद का फिक्र नहीं, बेटी का फिक्र नहीं, फिर क्या। अल्लाह के नबी ने वांजिर अशीरतकल अक़रबीन के नाजिल होने के बाद सारे कबाइल वालों को बुला लिया, अपने दूर नज़दीक के कबाइल वालों को बुलाकर हज़रत अली के ज़रिए दावत कराई, खाने का इंतज़ाम फरमाया और सबको आपने दावत दी। हमारा काम है सबको लेके चलना, उम्मत की फ़िक्र करेंगे, लेकिन उम्मत में मेरी औलाद है, उम्मत में मेरी बीवी है, उम्मत में मेरे चचा हैं, उम्मत में मेरा घर भी है, मेरा ख़ानदान भी है। इसलिए हमें तो अपनी औलाद का भी फ़िक्र, घर का भी फ़िक्र बड़ी चीज़ है। यूँ गए वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, हम खुद भी नमाज पढ़ेंगे, औलाद को भी लगाएंगे, काम में बीवी को भी लगाएंगे। बेहतरीन नमाजी वो है रात का जो खुद तहज्जुद पढ़े, बीवी को लगा ले। बेहतरीन औरत वो है जो तहज्जुद पढ़े, घर वाले को जगा ले। सबको लेके चलने का मिजाज, और ये कुरान के, ये घर की तालीम के ज़रिए मुमकिन है, और ये उनके खुरूज के ज़रिए मुमकिन है, और ये उनके साथ हुस्न अखलाक के ज़रिए मुमकिन। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में तालीम करके आते और घर वालों से कहते लाओ किताब। हज़रत हमने आपकी अभी किताब सुनी है। फरमाते वो तो मेरी मस्जिद की तालीम थी, ये मेरे घर की तालीम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जैसे कुरान आप पर नाजिल होना शुरू हुआ, सारा हाल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सुनाया। सबसे पहला मुज़ाकरा हज़रत खदीजा के साथ है। तो आदमी अपने घर वालों को जन्नत में ले जाने की सोचे। यूँ कि हज़रत आयशा फरमाती हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, क़यामत में हूरों की लड़ाई होगी। हूरें 2 किस्म की हैं, हूरात दुनिया से गई हैं, साबिरा, सादिका, आलिमा, आमिला, आबिदा, हाजा, मुअतमिरा, ये सिफ़ात के साथ। कुछ हूरें ऐसी होंगी जो वहीं पैदा होंगी बगैर माँ बाप के, अल्लाह के अमर से, उनके दरमियान आपस में कुछ छूचा होगी। ये दुनिया की औरतों से वहाँ की औरतें यूँ कहेंगी, तुम तो महीने में ऐसी रहती थी और तुम तो साल में ऐसी हो जाती थी। बहुत देर सब्र करने के बाद हज़रत आयशा फरमाती हैं, दुनिया की हूरें कहेंगी, सल्लैतुन्ना ज़क्कैतुन्ना, तुमने नमाज पढ़ी है, कुरान पढ़ी है, रोज़ा रखा है, अल्लाह के रास्ते में गई हो। वो हूरें क्या जाने अल्लाह के रास्ते में। यूँ कि गालिब आ जाएंगी दुनिया की हूरें आखिरत की हूरों पर आमाल की बरकत से। हमारी हूरें कैसे गालिब आएंगी जब हमने इनको कुछ सिखाया ही नहीं है। जिस तरह मैं सारी उम्मत को दावत की तरफ बुलाता हूँ, इबादत की तरफ बुलाता हूँ, मैं इनके साथ कुरान का मुज़ाकरा, मैं इनके साथ 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा, मैं इनके साथ अच्छे अखलाक का बर्तावा, मैं इनको लेके चलने का मिजाज, मेरा मिजाज। इस उम्मत को अल्लाह ने तयम्मुम की नेमत दी है हज़रत आयशा के खुरूज की बरकत से। इस दुनिया को अल्लाह पाक ने जमजम की नेमत अता फरमाई हज़रत हाजरा की कुर्बानी की बरकत से। वरना नूह अलैहिस्सलाम ने, शीश अलैहिस्सलाम ने, आदम अलैहिस्सलाम ने कहाँ देखा जमजम। जमजम तो औरतों की जो है कुर्बानी की बरकत है। 3 चीज़ें बुनियादी हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह बड़ों की कुर्बानी, इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरह बच्चों की कुर्बानी, औरतों की कुर्बानी हज़रत हाजरा की तरह। 3 कुर्बानी मतलूब हैं। अब 2 किस्म के लोग हैं हम। बाज़ तो वो लोग हैं खुश नसीब जो साल के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए
کم زیادہ وقت کے لیے راہ خدا میں جا رہے ہیں، یہ تو بہت خوش نصیب ہے، یہ تو بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ سمعنا و اطعنا، اللہ پاک نے نعمت دے دی، جا بھی رہے ہیں اور اللہ کا کلام پہنچانے، یہ تو شکر گزاری میں لگ جائیں اور اللہ کے کام میں لگ جائیں، بہت خوش نصیب ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو اس وقت کسی عذر کی بنا پر، کسی معذوری کی بنا پر، کسی مجبوری کی بنا پر نہیں جا پا رہے، کیونکہ صحابہ کے جانے دیکھیں ان کی کیا حالت ہوتی، جب وہ غزوے میں نہ جا پاتے، کسی تقاضے میں استعمال نہ ہو پاتے تو روتے ہوئے جاتے، افسوس کرتے ہوئے جاتے، ہمیں خروج نصیب نہ ہوا، ہمیں سواری نہ مل پائی، ہمیں خدا کے راستے میں جانے کا موقع نہ ملا، روتے ہوئے جاتے، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں اور دل سے افسوس کر رہے ہیں، ہم گھروں میں جائیں گے خوش ہوتے ہوئے نہیں، روتے ہوئے، ہمیں خدا کے راستے میں جانے کا موقع نہ ملا، اور ہمارے یہ جانا اپنی ضرورتوں کو پورا کر کے جلدی سے آنا، یہ جانا آنے کے لیے ہے، ہم جا رہے ہیں 4 مہینے کی تیاری کے لیے، ہم جا رہے ہیں 5 مہینے کی تیاری کے لیے، ہم جا رہے ہیں مقامی کام میں لگنے کے لیے، یہ ہمارا چھوٹے کام سے بڑے کام کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر کام کرنا آسان ہے، گھر مقام پر جانے کے بعد اعمال کی محنت، اعمال میں لگنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں آنے کے لیے، ہمارا جانا بھی آنے کے لیے ہے۔ ہم تو اس بات کے عزم اور ارادے کے ساتھ جائیں گے مجھے بہت جلدی واپس آنا ہے، میں جا رہا ہوں آنے کے لیے اور جا رہا ہوں لینے کے لیے، جماعت لے کر آؤں، اپنے ساتھی لے کر آؤں، اپنا کام، کہ دائی کی نیت میں وسعت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے نبی بنا دیے، اور ہارون علیہ السلام کو انہوں نے نبی بنوا لیا۔ دائی کی نیت بھی وسیع، کیونکہ سمندر سے بھی زیادہ وسیع ہونی چاہیے دائی کی نیت۔ ہم نے 3 دن میں 4 دن میں جو مذاکرات سنے، ان کارگزاریوں میں جو اچھی کارگزاری تھی اس سے بہتر کارگزاری بنانے کی کوشش کریں گے۔ جن علاقوں کی کمزوری ہمیں معلوم ہوئی، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ تو حوض کا پانی ہے، جہاں سے کم ہوگا وہیں سے سطح نیچی ہو جائے گی۔ اگر کوئی شرق میں، کوئی غرب میں، کوئی جنوب میں نماز کی، اعمال کی اور دعوت کی کمزوری میں ہے تو یہ میری ذمہ داری میں، لہذا میں تو اچھی سے اچھی کارگزاری لانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ شکر مطلوب ہے، فخر مطلوب نہیں، اور جہاں جہاں کمزوری ہے میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، کیوں؟ میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے وہاں موت دینا، میری قبر وہاں بنوانا جہاں سے میں دشمن کی زمین میں پتھر پھینک سکوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی وہاں بنی جہاں دشمن کی طرف پتھر پھینک سکے، جتنا آدمی بس میں ہے اتنا کر سکے۔ ہارون علیہ السلام کی قبر بھی وہیں، یعنی چلتے چلتے آدمی وہ کرے جو اس کے بس میں ہے۔ کہ میں بیت المقدس کو فتح تو نہیں کر سکا میری قوم کی کمزوری کی باعث، لیکن میری یہ تمنا ہے اے اللہ مجھے موت وہاں دینا جہاں سے میں پتھر پھینک سکوں دشمن کی زمین کی طرف، چلتے چلتے بھی یہ نیت ہو۔ تو ہم تو پوری کوشش کریں گے جتنا ہمارے بس میں، آئندہ کی کارگزاری بہتر سے بہتر، اور خدا کے بندوں پر ایسی محنت کریں گے کہ آئندہ، اور جو ان مذاکرات میں باتیں ہم کو بتائی گئی، مقامی کام کی، مستورات کی، ہمارے حضرت کی دیگر نصیحت کی باتیں جو ہمارے سامنے آئی، ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ باغ میں سے آدمی پھل لے کے جاتا ہے، لے کے جا رہے ہیں اس کو عمل میں لانا، اور راستے میں جاتے ہوئے دعوت بھی دیں گے، دعا بھی مانگیں گے، اور دوسروں کو فائدہ وہ پہنچاتے ہوئے جائیں گے، اور بہت جلدی آنے کی نیت کریں گے۔ میں 1 مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد آ رہا ہوں، بہت جلدی واپس آنے کی نیت کر کے جائیں۔ اللہ ہماری اس واپسی کو اور اس حاضری کو قبول فرمائے۔ یہیں سے نیت کر کے جائیں، خدا سے ڈرتے ہوئے کہ آج تک میں نے چلہ گھر والی کے ساتھ نہیں لگایا،
आज तक मैंने घरवाली के साथ 3 दिन नहीं लगाए। 50 साल हो गए साथ रहते हुए, 40 साल हो गए साथ रहते हुए। मेरा खुरूज कितना तवाज़ुन करके देखे आदमी। अब तो रिश्ता करने के लिए कद देखे जाते हैं, क्या क्या देखा जाता है। मैं भी तो देखो मेरा कद, मेरे कितने खुरूज, मेरे 3 पासपोर्ट जो है पूरे हो गए, घरवाली के कितने पासपोर्ट पूरे हुए, मेरे कितना खुरूज, तवाज़ुन करके देखें। हमारे हज़रत फरमा रहे थे अभी एक जोड़ में कि हम जिस तरह मर्दों की जमात का तादाद देखते हैं कि 3 दिन की जमातें औसतन इतनी निकलती हैं, हम ये भी तो देखें औसतन औरतों की जमातें कितनी निकलती हैं। और वो तो 4 हैं एक के हिस्से में, उनकी तो ज़्यादा ही निकलनी चाहिए। यहाँ से इरादा बना के जाएं, उनको निकालना है, उनके साथ निकलना है। मेरी वालिदा की जिम्मेदारी, मेरी अम्मी की जिम्मेदारी, मेरी बेटियों की जिम्मेदारी और मेरी बहनों की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे है। ये मेरे साथ है, मैं इनके साथ हूँ। क्या जन्नत है जिसमें हूर नहीं। इसलिए हम तो इनकी फिक्र के साथ जाएं, ये मेरी जिम्मेदारी में शामिल है। अल्लाह उनको भी मुझको भी और सारे आलम को कबूल कर ले। ये नियत बना के जाएं। एक पैर से कितना दौड़ोगे, एक आंख से कितना देखोगे, एक कान से कितना सुनोगे, डबल है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अस्मा और हजरत खदीजा की बरकत से कितना काम बढ़ा। नूह अलैहिस्सलाम की सालिह नेक बीवी से कितना काम बढ़ा और नाफरमान बीवी से कितना नुकसान हुआ। हम भी तो अपने काम में मुआविन बनाएं, मुसाइद बनाएं। इसको नियत करके जाएं। कौन लगवाएगा चिल्ला, कौन लगवाएगा 2 महीने। हाथ उठाने से निकाह पूरा नहीं होता, वो तो गूंगों का होता है। आप तो पक्का इरादा बना के जाएं। नाम नहीं लिख रहे लेकिन नीयत, अल्लाह तो दिलों को देख रहे हैं। नीयत बना के जाएंगे इंशाअल्लाह। मेहरबानी फरमाकर ये भी एक ऐलान सुन लीजिए कि जितने ममालिक के साथी आए हुए हैं उनमें से एक एक जिम्मेदार साथी ये पर्चा यहाँ से ले लें जिसमें उस मुल्क के बारे में कुछ मालूमात हैं जो बुजुर्गों ने की है वो लिखनी, और फिर ये मुकम्मल करके अभी दुआ से पहले यहाँ पर इंशाल्लाह